بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مزدور کی 3 شرطیں ایمان افروز واقعہ۔ ایک نیک شخص کے گھر کی دیوار اچانک گر گئی، اسے بڑی پریشانی لاحق ہوئی اور وہ اسے دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے نکلا اور چوراہے پر جا پہنچا۔ وہاں اس نے مختلف مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں تیشہ تھا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہاں۔ میں نے کہا، گارے کا کام کرنا ہوگا۔ نوجوان کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ اگر تمہیں منظور ہو تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لو گے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے۔ میں نے یہ تینوں شرطیں قبول کر لی اور اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا، جہاں میں نے اسے کام بتایا اور کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا۔ جب میں شام کے وقت واپس آیا تو دیکھا اس نے عام مزدوروں سے دگنا کام کیا تھا۔ میں نے بخوشی اس کی اجرت ادا کی اور وہ چلا گیا۔ دوسرے دن میں اس نوجوان کی تلاش میں دوبارہ اس چوراہے پر گیا، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ عام مزدور نہیں بلکہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ میں نے ان سے اس کا پتہ معلوم کیا۔ اس جگہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا ہے اور اسے سخت بخار تھا۔ میں نے اسے کہا، میرے بھائی، تو یہاں اجنبی اور تنہا ہے، پھر بیمار بھی ہے۔ اگر پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ اس نے انکار کر دیا، لیکن میرے مسلسل اصرار پر مان گیا۔ لیکن اس نے ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کھانے کی کوئی شے نہیں لے گا، اور میں نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ 3 دن تک میرے گھر میں قیام پذیر رہا، لیکن اس نے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی چیز کو لے کر کھائی۔ چوتھے روز اس کے بخار میں شدت آ گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، میرے بھائی، لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے گرد چکر لگوانا، یہ سزا دینا کہ لوگوں، دیکھ لو اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا حشر کیا ہوتا ہے۔ شاید اس طرح میرا رب عز و جل مجھے معاف کر دے۔ جب تم مجھے غسل دے چکے ہو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا۔ پھر بغداد میں خلیفہ ہارون الرشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹھی انہیں دے دینا اور میرا پیغام دے دینا کہ اللہ عز و جل سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن پھر اسے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ نوجوان مجھے وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ میں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا اور غم زدہ رہا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے میں نے اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس کی گردن میں ڈالنے کا قصد کیا تو کمرے کے ایک کونے سے ندا آئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا ہے، اللہ عز و جل نے اولیاء سے ایسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ یہ آواز سن کر میرے بدن میں کپکپی طاری ہوگی۔ یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کا بوسہ لیا اور اس کے کفن دفن کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس کی تدفین سے فارغ ہو کر میں نے قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پہ لکھا اور محل کے داروغہ میں اس سلسلے میں بات کرنا چاہی تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور اندر جانے کی اجازت دینے کی بجائے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آخر کار خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا کہ میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کی بجائے رقیے کا سہارا لیا۔ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے، میں کسی ظالم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا، یہ چیزیں تجھے کس نے دی ہیں؟ میں نے عرض کیا، ایک گارا بنانے والے مزدور نے۔ خلیفہ نے ان کے الفاظ 3 بار دہرایا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، گارا بنانے والا، اور رو پڑا۔ دیر تک رونے کے بعد وہ گارا بنانے والا اب کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا، وہ فوت ہو گیا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو گیا اور اس تک بے ہوش رہے۔ میں اسی طرح حیران پریشان تھا۔ پھر جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو مجھ سے دریافت کیا کہ اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس تھے؟ میں نے سر ہلا دیا تو کہنے لگا، اس نے تجھے کوئی وصیت کی؟ میں نے اس نوجوان کی وصیت بتائی اور وہ پیغام دیا
جو اس نوجوان خلیفہ نے اس کے لیے چھوڑا تھا۔ جب خلیفہ کو ساری باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے وہاں اتار دیا اور اپنے کپڑے چاک کر کے کہنے لگا، اے مجھے نصیحت کرنے والے، میرے زاہد اور پارسا، میرے شفیق۔ اس طرح بہت سے القابات خلیفہ نے اس نوجوان کے لیے دہرائے۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر میں حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لیے اس قدر غمزدہ کیوں ہے؟ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے اس کو ساتھ لیا۔ خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے ہو لیا۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا، علی جا، یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس قبر کے سرانے کھڑے ہو کر مجھ سے کہنے لگا، یہ نوجوان میرا بیٹا ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ایک دن رقص و سرور کی محفل میں گم تھا اور کسی بچے نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ ترجمہ کنز الایمان۔ کیا ایمان والوں کا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں؟ جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی اور یہ پکار کر کہنے لگا، کیوں نہیں، کیوں نہیں۔ یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے باہر نکل گیا اور اس دن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی، یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر دے دی۔ حقائق صالحین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پلیز لائک، کمنٹس اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ جزاک اللہ۔